الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال في موضع آخر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور ہم کو اپنے لاڈلے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر نازل کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے معاملے میں بہت ہی شفیق اور رحیم تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ایمان والوں پر جو بھی مشکلیں آتی ہے وہ ان کے نزدیک بوجھل ہوتی ہے اور وہ اس بات کے طلبگار رہتے ہیں کہ امت کے پیاری امت کو زیادہ سے زیادہ رحمتیں ملیں، اور دوسری طرف امتیوں کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کے دلوں میں ان کی اپنی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بے مثال ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ عورت کے لیے، تمام بچوں کے لیے عورت کے دل میں محبت کا ہونا فطری چیز ہے۔ اسے تمام بچوں سے عام محبت ہوتی ہے اور اپنے بچے سے خصوصی طور پر محبت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر چند مرد حضرات ایک جگہ بیٹھے ہوں اور ان کے سامنے کوئی بچہ روئے تو مرد حضرات اتنی زیادہ توجہ نہیں دیتے، لیکن اگر کوئی عورت پاس میں بیٹھی ہو تو اس کا دل مچل جاتا ہے اور وہ یہ تحقیق کرنے لگ جاتی ہے کہ بچہ کیوں رو رہا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام جہانوں کے لیے عمومی رحمت بن کر نازل کیے گئے اور اپنی اس گنہگار امت کے لیے خصوصی رحمت بن کر نازل ہوئے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں ایک بچے کے بارے میں جھگڑنے لگی تو لوگوں نے ان کو قاضی کے پاس بھیج دیا۔ قاضی نے بہت سے دلائل مانگی، ان عورتوں نے دلیلیں بھی پیش کی۔ پھر قاضی نے کہا کہ ان دلیلوں سے تو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ بچہ کس عورت کا ہے۔ تو پھر قاضی نے کہا ایک کام کیا جائے، بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائے، ایک ٹکڑا ایک عورت کو دے دیا جائے اور ایک ٹکڑا دوسری عورت کو دے دیا جائے۔ تو ایک عورت تو بچے کے ٹکڑے کرانے پر راضی ہو گئی، لیکن جو بچے کی ماں تھی اس نے کہا کہ بھلے ہی یہ بچہ آپ اس کو دے دو لیکن اس کے ٹکڑے مت کرو، میں اس کو دیکھ کر جی لیا کروں گی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز میں 4 رکعت کی نیت باندھی، پھر 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ صحابہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب اور احترام تھا کہ انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھی ہے۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی ہم سے بڑا ہو تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اگر وہ کوئی ہماری خیر خواہی کے لیے بات کہے
تو ان پر غصہ نہ کرنا چاہیے اور ہم سے چھوٹوں پر نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آج سے اس نماز میں 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، 4 رکعتیں ہی ہیں۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ نے تو 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت ہی پڑھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا نسیتو بل نسیتو، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلا دیا گیا ہے۔ یعنی میری اس بھول کی وجہ سے مجھے اس لیے بلایا گیا کہ میری اس بھول کی وجہ سے میری امت کے لیے سجدہ سہو کا مسئلہ واضح ہو جائے۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھول بھی جب امت کے لیے اتنی بڑی رحمت ہے تو ذرا اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوش و حواس میں ہونا امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے تو دیر ہو گئی، تو رات میں ایک جگہ ٹھہرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بلال، تم پہرا دینا، رات بھر پھر فجر کا وقت ہو تو ہم تمام کو جگا دینا۔ حضرت بلال نے اسی طرح کیا، تمام صحابہ سو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سو گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہرا دے رہے تھے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ ٹیک لگائی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی نیند کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ سورج بھی نکل آیا۔ پھر جب سورج کی کرنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بوسہ دینے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پھر کہا، اے بلال، تم خود بھی سو گئے اور تم نے ہمیں بھی نہ جگایا۔ تو حضرت بلال نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس رب نے آپ کو سلا دیا اسی رب نے مجھے بھی سلا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ہم تمام پر نیند کا مسلط کرنا اس وجہ سے تھا تاکہ میری امت کے لیے قضا نماز کو ادا کرنے کا ذریعہ معلوم ہو جائے۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گنہگار امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہے۔ حضرات، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں غصے میں کسی کو بد دعا کر دوں یا کسی کو مار دوں تو پیارے اللہ میری بد دعا کو، میرے برے کلمے کہنے کو اس شخص کے حال میں رحمت کا ذریعہ بنا دینا اور اسے تو اپنا قرب عطا فرما دینا۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اگر کوئی بد دعا یا جملہ بھی نکل جائے تو وہ اپنے امتی کے لیے رحمت بن جاتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں امت کے لیے کتنی بڑی رحمت ہوگی۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبول دعاؤں کے صدقے میں ان کی امت کے پر کتنا رحم کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ایک بھول ہوئی جن کے نتیجے میں ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا، اور انہوں نے جو جنتی پوشاک پہنی ہوئی تھی ان کو بھی اتروا لیا گیا، اور ان کی بھول کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی کر دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے میں کتنے ہی مہربان ہے۔ ان کا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ کتنا عجیب ہے کہ اگر کوئی بندہ بھول کر گناہ کرنے کے بجائے جان بوجھ کر بھی گناہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اس کو نکال نہیں دیتا اپنے در سے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے بدن سے کپڑے اتار کر گناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ذریعے اس کو واپس کپڑے دے دیتا ہے۔ اور اگر کوئی انسان اپنے گھر سے نکل کر گناہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ
اسے واپس گھر پہنچا دیتے ہیں، یہ نہیں کہ اسے گھر سے نکال دیا۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر گراں قدر احسانات ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تمام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک سب سے اہم بات، آج کل ہماری نمازوں میں بڑی غفلت ہوتی ہے، حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی ہوئی چیز ہے، ایک ایسا تحفہ ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس امت کے لیے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش بری پر بلایا گیا، معراج کا سفر کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں دنیا میں دی گئی، لیکن ایک نماز ہی ایسی چیز ہے، ایسی عظیم الشان ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم پر بلایا اور وہاں پر یہ تحفہ عطا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی نماز کی پابندی کرنے کی پابندی کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ اہمیت دے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ پورے 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 گھنٹہ مشکل سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بنیں۔ کریں گے تمام حضرات؟ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اور ہم تمام کو اس کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔